ہمارے اسلاف روزے کے وقت، افطاری کے وقت بھی اپنے ساتھیوں کو یاد رکھا کرتے تھے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے دار تھے، ان کے سامنے کھانا رکھا گیا افطاری کے لیے۔ افطاری کا کھانا جب سامنے آیا تو انہوں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا اور رونے لگ گئے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر، کہتے دیکھو آج ہمارے سامنے یہ کھانے پڑے ہوئے ہیں، اور میں نے اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو دیکھا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکے کے شہزادے تھے، مدینہ آ کر مبلغ اسلام بنے، اور حالت یہ تھی کہ جس دن ان کو کفن دینے لگے ان کے پاس کفن کی 2 چادریں بھی نہیں تھیں، ایک چادر اور وہ بھی چھوٹی، سر پر رکھتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں پر رکھا جاتا تو سر ننگا ہو جاتا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سید الشہداء کو یاد کیا اور رونے لگ گئے، اپنے ان حالات کو سامنے رکھا، اور پھر کیا کہنے لگے، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا دے دی ہے، دنیا فراخ کر دی، اور مجھے ڈر ہے جو ہمارا اجر اللہ نے قیامت کو دینا تھا، کہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ دنیا دے کر ہمارا حساب برابر نہ کر دے۔ روتے روتے افطاری کی اور کھانا چھوڑ کے چلے گئے۔ آج میں ایسا مسلمان ہوں کہ میرے محلے میں مسلمانوں میں کہہ سالی کا عالم ہے، واللہ کتنے وہ لوگ ہیں جو بیچارے ہمارے محلے میں رہنے والے، وہ لوگ افطاری کا وقت ہے، بہانے بہانے سے اپنی بچیوں کو لوگوں کے گھر بھیجتے ہیں کہ فلاں پھپھی کو، فلاں خالہ کو سلام کراؤ، انہیں پتہ ہے آج افطاری کے وقت ان کے گھر کوئی چیز نہیں پکی، افطاری ان کے پاس نہیں ہے، وہ ملنے جاتے ہیں تو کوئی 2 کھجوریں دے دیتا ہے، کوئی 2 پکوڑے دے دیتا ہے۔ ایسے حالات میں جب ہم اپنے ساتھیوں مسلمانوں کو دیکھیں تو پھر ہم میں ایثار کا جذبہ پیدا نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ دل آخری حد تک مردہ ہو چکا ہے۔ ایثار اسلام میں اتنا ترجیح والا جملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے لے کر امت اسلامیہ تک ایثار کی مثالیں امت کو پیش کی۔ انسان اپنے گھر میں بھی ایثار کر سکتا ہے، اپنے قبیلے میں بھی ہو سکتا ہے، مسلمانوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور دنیا میں بھی بندہ ایثار کر سکتا ہے۔ دنیا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں، یا رسول اللہ، ابھی ابھی میرے پاس ایک خاتون آئی۔ 2 طرح کی حدیثیں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک مسکینہ میرے پاس آئی جس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس نے آ کے مجھ سے مطالبہ کیا کہ مجھے کچھ دو۔ 2 طرح کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ میں نے سارا گھر ٹٹولا، دینے کے لیے مجھے صرف 1 کھجور میرے گھر میں ملی، 1 کھجور۔ تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ان کی بھی تو ضرورت ہو سکتی ہے 1 کھجور، اور صحیح مسلم میں الفاظ موجود ہیں کہ 3 کھجوریں گھر میں ملیں، 3 کھجوریں لگا لیں۔ فرماتی ہیں کہ وہ مسکینہ میرے پاس آئی تو میں نے وہ 3 کھجوریں جو میرے گھر میں تھیں، 3 کھجوریں میں نے وہ تینوں اٹھا کر اس عورت کو دے دی۔ یہ ہے ایثار۔ حضرت عائشہ کی اپنی ضرورت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، پر انہوں نے اپنے آپ پر اس مسکینہ کو ترجیح دی، اپنا منہ بند کر کے اس مسکینہ کے منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے 3 کھجوریں تھیں، تینوں اٹھا دی۔ فرماتی ہے میرے سامنے اس مسکینہ نے، اس مسکین عورت نے 1 کھجور اپنی 2 بیٹیوں کو دی، اور تیسری کھجور اپنے منہ کی طرف لے جا رہی تھی۔ فاستطعمتھا ابنتاہما، منہ کی طرف وہ بھی لقمہ جا رہا تھا، کھجور منہ کی طرف ماں لے کے جا رہی تھی، کیونکہ خود بھوکی تھی کہ دونوں بیٹیوں نے وہ کھجور مانگ لی۔
ایک ایک کھجور بیٹیوں کو دی ہے، تیسری کھجور منہ کی طرف لے جا رہی ہیں۔ فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهُمَا، دونوں بیٹیوں نے مطالبہ کر دیا اماں جان بھوک لگی ہے۔ ماں نے وہ منہ کے قریب گئی کھجور دو ٹکڑوں میں کر کر ایک اس بیٹی کو دے دی اور ایک اس بیٹی کو دے دی۔ فرماتی فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا، مجھے اس کے مسئلے نے بڑی حیرت میں ڈال دیا کہ ماں نے اپنے منہ سے لقمہ چھین کر ایثار کرتے ہوئے اپنے آپ پر اپنی بچیوں کو ترجیح دی۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی، آپ نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لها بہم الجنہ وفی روایہ اعتقها اللہ بہما من النار۔ فرمایا عائشہ تو سمجھتی ہے ماں نے صرف اتنی قربانی دی ہے کہ اپنے منہ سے لقمہ اس نے اپنی بیٹیوں کو دے دیا، اللہ کریم نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ کریم نے اس عورت کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ ان اللہ قد اعتقها بہا من النار، اللہ نے اس ایک کھجور کی وجہ سے، اگر بہما ہو تو ان دونوں بیٹیوں کی وجہ سے، اور بہا ہو ان اللہ قد اوجب لها بہا الجنہ، اس ایک کھجور کی وجہ سے اللہ کریم نے اس ماں پر جنت واجب کر دی۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر اس ایک کھجور کی وجہ سے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ ایک کھجور کی وجہ سے جہنم سے آزاد ہو گئی، اللہ نے جنت واجب کر دی۔ وجہ کیا تھی؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ماں خود بھوکی رہی ہے، بچوں کو کھلا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان اپنے گھر میں بھی ایثار کرے، اپنی روٹی روزی کی بجائے اپنے بچوں پر ترجیح کرے۔ وہ بھوکا رہتا ہے، باہر سے کما کے لاتا ہے، باہر سے اچھے ہوٹل پر کھانے کی بجائے گھر میں بچوں کے ساتھ آ کر کھا کر ان کو ترجیح دیتا ہے۔ فرمایا یہ ایسا عمل ہے اللہ کریم اس کی وجہ سے جنت واجب کر دیتا ہے۔ اس حدیث میں دو طرح کا ایثار ہے۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر میں ایثار کیا کہ اپنی ضرورت 3 کھجوریں اٹھا کر خود بھوکی رہی ہیں اور ماں کو دے دی ہے۔ اب ماں نے پھر ترجیح دی، ماں نے ایثار کیا، ایک ایک کھجور بچیوں کو دینے کے بعد جب تیسری کھجور منہ کی طرف لے کے گئی ہے، بچیوں نے مانگی تو ماں نے ایثار کیا اور ان دونوں بچیوں کو وہ کھجور آدھی آدھی کر کے دے دی۔ اللہ کے نبی فرماتے کھجور ایک ہے پر اللہ نے اسے کھجور کی وجہ سے ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ۔ اس کا مطلب یہ ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی چیز کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ کوئی آپ کے پاس مانگنے آیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا زیادہ بھی ہے، وہی دو، اپنے آپ پر ترجیح دو، اللہ کریم اسی کی وجہ سے جنت واجب کر دیتا ہے۔ یہ گھروں میں اپنے بچوں میں ایثار کی دلیل اسلام نے بیان کی اور اس کی اتنی اہمیت بیان کی۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔